السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم موجود ہیں ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم بات کریں گے ایبٹ آباد اور ایبٹ آباد میں موجود ایک مشہور پارک لیڈی گارڈن کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شہر ایبٹ آباد کی تاریخ کوئی اتنی پرانی نہیں ہے۔ انگریزوں کے دور سے قبل تاریخی طور پر مشہور شہر دمتوڑ تھا، اور ارد گرد چھوٹی چھوٹی آبادیاں موجودہ نواں شہر، شیخ البانڈی اور کاکول وغیرہ تھیں۔ انگریزوں نے جب ہندوستان پر قبضہ جما لیا تو ان کو اپنی افواج کی تربیت کے لیے ایک ایسے خطے کی ضرورت تھی جو کہ موسمیاتی طور پر برطانیہ سے قریباً مطابقت رکھتا ہو۔ اسی وجہ سے انگریزوں کا انتخاب دمتوڑ کا یہ علاقہ موجودہ ایبٹ آباد ٹھہرا۔ اس طرح برطانوی فوج کے میجر جیمز ایبٹ نے ایبٹ آباد شہر کو ایک فوجی علاقے کے طور پر بسایا، اور اپنی افواج کی تربیت کے لیے نہ صرف ملٹری اکیڈمی بلکہ دیگر افواج کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے، اور نئے شہر کی خوبصورتی کے لیے پارک لیڈی گارڈن و کمپنی باغ کو بھی اس شہر کا حصہ بنایا۔ پارک میں سب سے زیادہ اہمیت لیڈی گارڈن کی ہے، کیونکہ اس کا محل وقوع عام شہری آبادی اور فوجی مراکز جیسے ایف سینٹر اور بلوچ سینٹر کے عین وسط میں ہے، اور اس کے ہر 3 جانب روڈ واقع ہے جس سے گزرنے والے لوگ بھی اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ لیڈی گارڈن سینٹ لیوک چرچ کے دروازے کے بالمقابل اس وجہ سے بنایا گیا تاکہ عیسائی خواتین و حضرات چہل قدمی کر سکے، اور اس پارک کے درمیان سے گزرنے والا ایک قدرتی نالہ بھی موجود تھا جس میں باڑ لگا کر مردوں اور عورتوں کے لیے پارک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ خواتین علیحدہ اور مرد حضرات علیحدہ سے اس قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اسی مشہور لیڈی گارڈن کے پاس سے گزرنے والی روڈ مشہور سیاحتی مقام شملہ ہل کی طرف بھی جاتی ہے۔ اس پارک کے درمیان کھڑے ہو کر جانب شرق نظر اٹھائی جائے تو سامنے ٹھنڈیانی کے جنگلات اور برف پوش چوٹیاں آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں، اور جانب شمال کوہ سربن کی بلند و بالا چوٹی استادہ نظر آتی ہے، جبکہ جانب جنوب شملہ ہل کی بل کھاتی پہاڑی سر اٹھائے نظر آتی ہے، اور جانب غرب ایبٹ آباد شہر کی عمارتیں اور کھلی فضا اور پہاڑوں کا درہ نظر آتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر طرف کے مناظر انسانی ذہن کو سکون پہنچاتے ہیں، اور از خود ایبٹ آباد شہر کے بانی میجر جیمز ایبٹ نے بھی ایبٹ آباد کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے جذبات اور احساسات کو انگریزی زبان میں کرتاس ابجد پر لے آئے اور ایک نظم لکھی۔ اسی پر بس نہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی ایبٹ آباد شہر کا مختصر دورہ 1904 میں کیا۔ تو ایبٹ آباد شہر کی خوبصورتی اور دلکش مناظر کو دیکھ کر اپنے خیالات کا اظہار اپنی ابر کے نام سے نظم میں کر ڈالا۔ ایک دیگر شاعر عمر ترین نے بھی ایبٹ آباد کی خوبصورتی کے متعلق ایک نظم اپنے مجموعہ کلام اسائڈ پائپر میں سال 1994 میں اسلام آباد سے شائع کی۔ گارڈن میں لگے گئے صنوبر، دیودار اور چنار کے درخت اور ان کے نیچے لکڑی سے بنے بینچ اور سبزہ زار آنے والوں کو ذہنی جسمانی سکون کے علاوہ بار بار آنے کی دعوت دیتا ہے۔ حال ہی میں حکومت نے بچوں کی تفریح کے لیے اس پارک میں جھولے اور سلائڈز وغیرہ لگائیں، جس میں بچے جھولے جھول کر اور سلائڈز کھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور فیملیاں بھی یہاں پر بچوں کو لا کر ایک اچھا وقت گزارتی ہے۔ حال ہی میں اس پارک میں ایک اوپن ایئر جم بنایا گیا جس میں مختلف قسم کی مشینز وغیرہ لگائی گئی، جس میں چیسٹ ایکسرسائز مشین اور شولڈر مشین کے ساتھ ساتھ دیگر مشینز بھی شامل ہیں، جہاں پہ صبح کے وقت لوگ آ کر ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے ہیں، جو ان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارک کا ایک حصہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو الاٹ کیا گیا، جس میں انہوں نے ایک فیملی گلوبل پارک بنایا، جہاں پر فیملیز آ کر لطف اندوز ہوتی ہیں اور وہاں پر
ان سلائڈز اور جھولوں کے علاوہ دوسرے قسم کے جھولے لگائے گئے ہیں۔ اس پارک میں پہلے ایک لائبریری موجود تھی، لیکن اب اس کی جگہ ایک روم بنا دیا گیا ہے جہاں پر بزرگ وغیرہ بیٹھ کر نیوز پیپر پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک کینٹین کا انتظام بھی کیا گیا ہے جہاں سے لوگ کھانا وغیرہ اور دوسری جو بچوں کی کھانے کی چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں۔ ہسٹری اور اس پارک کی ڈیٹیلز کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں اس پارک کے مختلف ویوز اور مختلف پکچرز جو لی گئی ہیں۔